اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثہ فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے سورہ الرحمن کا مکمل مطالعہ کیا جا چکا ہے، اب سورہ الواقعہ کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ سورہ الرحمن اور سورہ الواقعہ دونوں کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں میں گہری مناسبت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر یہ دونوں صورتیں اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے اندر نبوت، رسالت اور آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نبوت، رسالت اور وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آخرت کا ذکر تو ہے، جنتوں کا ذکر بھی ہے، جنت کے درجات کا ذکر ہے۔ قیامت والے دن جو 3 گروپس پوری انسانیت جس میں شمار ہوگی، ان 3 گروپس کا ذکر ہے۔ یعنی ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان فصیح اور آفاقی آیات، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صنعائی اور خلاقی کا ذکر ہے، اس کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور اس لحاظ سے جنت اور دوزخ کا احوال بھی ان دونوں صورتوں کے اندر شامل ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی ایونٹ، قیامت کا دن، یعنی جس قیامت کی خبر تم لوگوں کو دی جا رہی ہے، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، جب قیامت کی گھڑی وہ جب آ جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اور جان لو کہ اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی وہ ہر صورت آ کر رہے گی۔ یہ پس منظر دیکھیے کہ جب مشرکین مکہ کو قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا تھا اور انہیں بتایا جا رہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم لوگ اور تمہارے آباء و اجداد سب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، آپ مرنے کے بعد دوبارہ قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے، زمین و آسمان کا سارا یہ نظام ختم ہو جائے گا، دوبارہ نئے سرے سے زمین و آسمان کو پیدا کیا جائے گا، اور مردے جو ہیں وہ قبروں سے اٹھیں گے۔ یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ حیرانگی کا عالم تھا، ان کے دیدے پتھرا جاتے تھے یہ سن کر کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا جب جتنے اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد مر چکے ہیں اور مر کر مٹی ہو چکے ہیں، گل سڑ چکے ہیں، وہ کیا دوبارہ اٹھیں گے؟ اس کے جواب میں انہیں کہا جا رہا ہے لیس لوقعتها کاذبہ، کہ جان لو کہ اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والے ہوگی۔ بہت سے ایسے لوگ جو دنیا میں
بہت بلند مقام اور مناصب کے مالک تھے، قیامت انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ اور اس کے برعکس کئی فقراء اور مساکین جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، قیامت انہیں اونچا کر دے گی۔ فقراء صحابہ رضی اللہ عنہم، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ذر غفاری اور دوسرے صحابہ، فقراء صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کا قیامت والے دن وہ اعزاز و اکرام، کتنے بلند مقامات پر وہ فائز ہوں گے جس کا آج ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اذا رجت الارض رجن، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسا کہ زلزلہ آتا ہے۔ اور بھی کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ قیامت کا زلزلہ تو بہت عجیب چیز ہے۔ یہ وہ زلزلہ ہوگا جس وقت پوری زمین یک بارگی ہلا دی جائے گی، کسی مخصوص مقام پر، کسی محدود ایریے کا وہ زلزلہ نہیں ہوگا، پوری زمین یک لخت ہلا دی جائے گی، پوری زمین پر وہ زلزلہ برپا ہوگا۔ فکانت وبست الجبال بسن، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فکانت حبان منبسن، پس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ان 3 گروہوں کا ذکر بالواسطہ طور پر سورہ الرحمن کے اندر آ چکا ہے۔ اہل جہنم، نچلے درجے کے اہل جنت، اور اونچے درجے کے یعنی مقربین اہل جنت۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو جو داہنے والے ہوں گے کیا خوب ہوں گے وہ داہنے والے، یعنی داہنے والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اللہ کے دربار میں یہ لوگ دائیں طرف کھڑے ہوں گے، خوش قسمت لوگ، خوش نصیب لوگ، خوش بخت لوگ اللہ کے دربار کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ عربوں کے ہاں بھی جن لوگوں کی عزت اور اکرام ان کے ہاں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ان کے بارے میں کہ فلان منی بالیمین، کہ وہ تو میری دائیں طرف سے ہے، اور جن لوگوں کی وہ عزت کرتے تھے انہیں دائیں طرف بٹھاتے تھے۔ خوش نصیب لوگ، بابرکت لوگ، خوش بخت لوگ، کیا کہنے ان کا کیا مقام ہوگا، وہ کس حال میں ہوں گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور جو بائیں والے ہوں گے تو کیا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے شومی قسمت، بدبخت لوگ جو اللہ کے دربار کے بائیں جانب ہوں گے۔ عربوں کے ہاں بھی جن لوگوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی تھی وہ ان کو اپنی بائیں طرف بٹھاتے تھے، یا وہ لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ فلان منی بالشمال۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دائیں طرف وہ لوگ ہوں گے جو بدبخت لوگ ہوں گے، منحوس لوگ ہوں گے، نحوست نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا۔ اور جو اللہ کے بائیں طرف لوگ ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے، انتہائی برے انجام سے وہ دوچار ہوں گے۔ والسابقون السابقون، اور آگے نکل جانے والے تو ہے ہی آگے نکل جانے والے، اولئک المقربون، وہی تو بہت مقرب ہے۔ یہ تیسرا گروپ ہے مقربین بارگاہ کا، کریم سپریم گروپ۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء شامل ہوں گے، اور یہ مقربین بارگاہ کا گروپ ہوگا جو اللہ کے دربار کے بالکل سامنے کھڑے کیے جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو ویسے بھی اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کے اندر جا بجا ترغیبی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر
امر کے سیغہ میں فرمایا وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ کہ اللہ کا قرب تم لوگ تلاش کرو اس کے راستے میں جہاد کر کے۔ ہاں یاد رکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کریں گے انہیں اللہ تو اپنے قرب سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں تو وہ شمار ہوں گے۔ فی جنات النعیم یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ بعض مفسرین کے قریب یہاں اولین سے مراد پہلی امتیں اور آخرین سے مراد یہ امت، لیکن اگر اس مطلب کو بالکل صحیح جان لیا جائے تو اس لحاظ سے پھر وہ امتیں اس امت سے افضل ثابت ہوتی ہیں۔ حالانکہ مختلف احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو فرمایا کہ سب سے آخر میں میری امت آئی ہے، لیکن جنت کے اندر یہ سب سے پہلے جائے گی۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صحیح معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہر امت کے دور کے ابتدائی پیروکار اور ہر امت، ہر دور، ہر نبی کا دور اس امت کے آخری پیروکار، ابتدائی اور بعد میں آنے والے پیروکار اس سے مراد لیا جائے گا۔ اور ہر نبی کے ابتدائی پیروکاروں کے اندر ویسے بھی تعداد مقربین کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو قربانیاں انہوں نے دی وہ بعد والے لوگوں نے نہیں دے سکے۔ اس لحاظ سے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب کے اندر ارشاد مبارک ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین زمانہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ اس دور کے بہت کثیر تعداد کے اندر لوگ مقربین بارگاہ اس فہرست میں شامل تھے، اور جو وقت گزرتا گیا اس کے بعد وہ تعداد کم ہوتی گئی۔ اب یہ دور اگر دیکھا جائے تو لیکن ایک بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ صدیقیت اور شہادت عظمیٰ کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے۔ اس کے لیے تو ایک انسان کی جہد ہے، اس کی سعی اور کوشش ہے، سٹرگل ہے کہ اس کا رخ کس طرف ہے۔ جس طرح کہ سورہ توبہ کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی سابقون الاولون وہ تو آگے نکل جانے والے ہوں گے، جبکہ کچھ لوگ ان کے راستے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ یہ عام مومنین اور صالحین اس سے مراد ہے۔ اور جو اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین جو اللہ کی بارگاہ میں دائیں طرف کھڑے ہوں گے وہ عام مومنین اور صلحاء وہ ہوں گے۔ چنانچہ ہر امت کے ابتدائی پیروکار ان کی تعداد نسبتاً بہت زیادہ ہوگی، اور بعد میں آنے والوں کی تعداد مقربین میں تعداد کم ہوگی۔ اب اس لحاظ سے بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعداد ہے، جو لوگ مسلمان ہیں ان کی تعداد 1.5 ارب کے لگ ہے، لیکن ان میں مقربین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہ ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔